بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا واعوذ بک من علم لا ينفع۔ السلام علیکم اساتذہ گرامی، آج ہمارا ٹاپک ہے آر فلاسفی آف ایجوکیشن۔ یہ ٹاپک کو سن کے اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اتنا گہرا ٹاپک، اتنا علمی ٹاپک، اتنا ذہن پہ زور دینے والا ٹاپک کا ہم ٹیچر سے جو ہے کیا تعلق ہے؟ تو میں دو پوائنٹس آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہماری قوم کی ایک بیماری ہے کہ ہم علم دشمنی کی نفسیات میں مبتلا ہے۔ علم دشمنی کی نفسیات کیسی کہ جب کوئی علمی بات یا کوئی گہری بات کی جائے تو ہمارا عام، یہ میں آپ کے لیے نہیں بول رہا، یہ ہمارا پوری قوم ہے انکلوڈنگ کبھی کبھار میں بھی ہوں اس میں، وہ یہ ہے کہ یار یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں، کوئی مزے کی بات کرو، یہ سب اتنی گہری بات کرنے کا کیا حاصل اور اس کا کیا مقصد۔ تو ہم کو یہ بات ذہن نشین کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے اوپر انسان کو فضیلت دی، کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ پھر اسی طریقے سے تمام عالم کے اوپر اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہا کہ بنی اسرائیل کو فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تم کو فضیلت دی، کس بنیاد پر دی؟ کہ ہم نے ان کو کتاب اور علم دیا۔ پھر اس کے بعد امت محمدیہ کو اللہ نے فضیلت دی، کس بنیاد پر دی؟ علم کی بنیاد پر۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ فضیلت، عزت، شرف دنیا میں کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ جو عطا کرتے وہ علم کی بنیاد پر۔ اور اگر ہمارا رویہ علم دشمنی کا ہے تو نتیجہ وہی ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کیا ہے؟ ذلیل ہے۔ تو پہلی چیز، یہ ٹاپک رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں، ہم علم دشمنی سے نکل کے علم دوستی کے ایٹیٹیوڈ کو جو ہے پیدا کرنے والے جو ہے بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر علم کی گفتگو یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی؟ کیا کوئی نکڑ پہ یہ باتیں کرے گا، یا کوئی کیا بولتے کٹے پہ بیٹھ کر یہ بات کرے گا، یا وٹے پہ بیٹھ کے یہ بات کی جائیں گی؟ نہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں پر جو یہ علمی اس طرح کی گفتگو کی جانی چاہیے۔ تو میں یہ ٹاپک بھی ہم نے رکھا ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو تھوڑا برداشت بھی کریں۔ میں اس سے آگے بڑھ کر چاہوں گا کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا ایک جو مقصد ہے کہ اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ دوبارہ اس کو سنیں، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، ان کی یہی علم دشمنی کے تعلق سے، کہ ان کو کتاب دی گئی اور ان کا رویہ کیا تھا؟ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے کہ جو کتاب کا بوجھ اٹھائے پھر رہے۔ اب ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ہم بھی علم کو یہی سمجھتے کہ یہ کیا ہے، ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، جیسے ویسے اٹھاؤ، جیسے ویسے علم حاصل کرو اور جیسے ویسے زندگی گزارو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ جو رویہ ہے اس کو جو ہے ہم کو سب سے پہلے اپنے اندر چیلنج کرنا ہے کہ بھئی ہم علم دشمنی کے مقابلے میں علم دوستی کے رویے کو جو ہے اپنائیں گے۔ دوسری بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو علم دوستی کی بات کرنے کی تھی تو بہت دوسرے ٹاپک بھی تھے، آپ فلسفی پہ بات کیوں کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہ بھی سوال ہے آپ کے ذہن میں آتا ہوگا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے تو اس کے پیچھے ایک پوری سوچ اور ایک فلسفی کام کر رہی ہے۔ اب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور پوری دنیا میں رہتے ہیں، یہاں دنیا کے اندر الگ الگ فلسفیز کام کر رہی ہیں، لیکن ہم اپنا ایک مذہبی تشخص رکھتے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے۔ تو ہمارا ایجوکیشن اور ایک سیکولر ایجوکیشن میں کیا فرق ہے؟ یہ ادارہ بنا ہی اسی لیے ہے۔ مائنورٹی ایجوکیشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مائنورٹیز جو اپنی ڈیفرنٹ مذہبی تشخص رکھتے ہیں وہ اپنے طریقے سے بچوں کو پتہ ہے۔ تو اب سوال ہے نا ہمارے پاس کہ اگر ہم مائنورٹی ایجوکیشن ہے تو آر فلسفی آف ایجوکیشن کیا ہے، ہمارا طریقہ تعلیم، ہماری علم کے فلسفہ کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم کچھ باتیں جو ہے آپ کے سامنے شیئر کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آپ کی یہ بھی آتی ہوگی کہ بھئی یار دوسرے لوگ تو ویسا کر رہے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ سب دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہے، ابھی آپ کو اپنی سوچ رہی بگاڑنے کا۔ اس کا قرآن نے بہت واضح طور پہ جواب دیا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ اکثریت کے کہنے پر چلو گے تو بلا شبہ یہ اکثریت آپ کو گمراہ کر دے. کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اکثریت، ہارڈ مینٹیلٹی، بھیڑوں کی چال، ساری دنیا اس لیے ایسا کر رہی تو ہم بھی ایسا کریں گے، یہ ہمارا اور مومن کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے پورے طریقہ کار پہ کیا بات کہہ رہے ہیں، ان نتبعون الا الظن وانہم الا یخرجون، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، اور وہ محض گمان اور دوسری چیز کیا قیاس آرائیوں پر چلتے ہیں. یہ دو بنیادی فنڈامنٹل یہ ہے کہ ہم کو اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہے، ہم کو اپنا راستہ خود نشان راہ کو مکمل طے کرنا ہے، ہم کو اپنی منزل خود ڈیفائن کرنی ہے. تب ہمارا جو ہے ایجوکیشن سسٹم جو ہے یا ہماری فلاسفی جو ہم کو یہ چند بنیادی باتیں تھیں کہ جس کے ساتھ میں ٹاپک کو جو ہے اپروچ کرنا چاہوں گا. دوسری بات یہ تھی کہ یہاں پر کوئی بھی بات ایسی نہیں کی جانے والی جو آپ کو معلوم نہیں ہے. اکثر باتیں ہمارے علم میں ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے ٹاک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بات ہمارے ذہن میں تتر بتر ہے اس کو ہم آرگنائز کریں، نمبر 1 چیز. دوسری چیز کہ جس کے اوپر دھول اور گرد و غبار بیٹھ گیا ہے اس کو تھوڑا جھٹک کر صاف کر، جیسے اینک کے اوپر کچھ بیٹھ گیا تو ہم اس کو صاف کر، تاکہ ہمارے پاس اپنا کلیئرٹی آف ویژن ہم کو جو ہے حاصل ہو. تو یہ اس گفتگو کا جو ہے مقصد ہے. اب میں ٹاپک کے اوپر جاؤں گا. پہلا سوال ہم نے کہا کہ فلاسفی آف علم اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کیا ہے، علم کس چیز کا نام ہے. تو علم کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی علم یہ ہے کہ انسان جو ہے وجود کو جانے یا وجود کو شعور میں لائے، یا اس کا آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ حقیقت کو جاننا. سب سے آسان کہ حقیقت کیا ہے اس کو انسان جب جانتا ہے تو یہ جو ہے اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے، علم وجود میں آتا ہے. تو پھر علم کو وجود میں لانے کے ذرائع کیا ہے؟ تو ذرائع یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیے، حواس دیے. آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، کانوں سے وہ سنتا ہے، ہاتھ سے وہ ٹچ کرتا ہے. اور صرف یہ سینسس ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ ایڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے جس سے وہ سوچتا ہے. اس میں لاجیکل تھنکنگ، ریشنل تھنکنگ، امیجنیشن، یہ تمام چیزیں. اس کے بعد ڈیڈکٹیو لاجک، یہ تمام چیزوں کے نظیر میں کیا ہوتا ہے، علم جو ہے یہ علم کے ذرائع. یہ جو علم کیا ہے اس پہ تو اتفاق ہے، لیکن علم کے ذرائع میں ہمارے اور مغربی تہذیب کے اندر اختلاف ہے. وہ اختلاف کیا ہے؟ وہ اختلاف یہ ہے کہ جو مغربی تہذیب جن ذرائع کو مانتی ہے ان کو ہم بھی مانتے ہیں کم و بیش، لیکن ایک ڈفرینس ہے کہ اس کے علاوہ ہم ایک ایڈیشنل سورس آف نالج کو مانتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں، وحی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈیشنل انفارمیشن دی گئی جو تمام انسانوں کو اس کی انفارمیشن یا اس کی نالج یا اس کا علم نہیں تھا. تو یہ ایڈیشنل سورس آف انفارمیشن ہے جس کو ہم مانتے ہیں. اب اس میں فرق ہے، وہ ایک سورس آف انفارمیشن ہے، یہ بھی ایک سورس آف انفارمیشن ہے. وہ جو سورس آف انفارمیشن ہے اس کا بیسک کرائٹیریا ہے، علم وہی ہے جو فالسیفائبل ہے، علم وہی ہے جو غلط ثابت ہوگا. افلاطون ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے بہت ساری باتیں کی. افلاطون کی اکثر باتیں آج غلط ثابت ہو گئی. تو کیا افلاطون عالم نہیں تھا؟ اس وقت تھا. علم ہر دن بدلتا رہتا ہے اور علم فالسیفائبل ہوتا ہے، اسی لیے وہ علم کہلاتا ہے. لیکن اس کے بالمقابل ہم جس سورس کی بات کر رہے ہیں وہ وہی کی بات کر رہے ہیں. یہ فالسیفائبل علم نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ علم بھی علم ہے اور اس کے علاوہ یہ جو علم ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ صحیح ہے اور یہ خطا سے پاک ہے. اب یہ ایک ڈفرنس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سورسز آف علم کے بارے میں. ہمارے اور مغرب میں یا ہمارے یا سیکولر ایجوکیشن کے بیچ میں کیا فرق ہے. یہ بات کا امپورٹنس کیا ہے یہ تو میں نے آپ کو تھیوری بتایا. پریکٹیکل پارٹ یہ ہے کہ جب ہم اگر ٹیچر ہے اور ہم علم کے شعبے سے منسلک ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس علم کو تو حاصل کریں گے لیکن اس علم سے ہم صرف نظر کریں گے. اگر آپ کو حقیقی معنوں میں تعلیم اور علم سے جڑنا ہے تو دونوں سورسز کو آپ کیا کرو گے، ایکولی ایکسیس کرو. اپنے علم کے خزانے کو دونوں سورسز سے آپ سیراب کرو گے، تبھی آپ جو فالسیفائبل علم ہے اور ایک جو حقیقی علم ہے دونوں کا کیا امتزاج آپ کے اندر جو ہے پیدا ہوگا. تو نمبر 1 پوائنٹ میں نے جو ذرائع کے بارے میں آپ کو جو ہے بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علم ہے
ہم کیسے حاصل کرتے ہیں ایک بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ علم پیدا کہاں ہوتا ہے, علم پیدا کہاں ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے نزدیک علم حواس اور عقل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. جب انسان اس دنیا کے اوپر اپنے حواس اور عقل کو اپلائی کر رہا ہے, اس کے نتیجے میں علم پیدا ہو رہا ہے. یہ ویسٹ کا اور یہ مغرب کا فلسفہ ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ مان لیتے ہیں کہ چیز یا کریشن یا کائنات موجود تھی, اور کائنات کی موجودگی کو جب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو علم وجود میں آ رہا ہے. تو ان کے نزدیک علم کا سورس, علم کا پیدا کرنے والا عقل اور اس کے مشاہدات ہیں. اور ہمارے نزدیک کیا ہے, علم کا پیدا, اب اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ علم کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم اپنے علم کو اللہ کی صفت العلیم سے جو ہے کنیکٹ کرتے اور کہتے کہ العلیم کی صفت ہے جس سے جو ہے علم پورا جو ہے نکلتا ہے. یہ ڈفرینس کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بہت بڑا ڈفرینس ہے, بہت بڑا ڈفرینس ہے, اور یہ سینٹرل تھیم ہے. کیوں ضروری ہے کہ جیسے آپ ایوولوشن کو پڑھتے ہیں یا کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں, تو انہوں نے جب مشاہدات اور عقل کو علم کا پیدا کرنے والا مان لیا, تو مغرب کے نزدیک اور سیکولر تہذیب کے نزدیک عقل ہی خدا ہے, عقل ہی خدا ہے. مشاہدات اور امپریسزم ہی خدا. امپریسزم کس کو کہتے ہیں؟ میں اسی بات کو مانوں گا جس کا میں مشاہدہ کر سکتا ہوں. اب یہ دو چیزیں ان کے نزدیک خدا ہے, اور ہمارے نزدیک خدا کا تصور الگ ہے. یہ جو ڈفرنس ہے یہ ہمارے پورے ایٹیٹیوڈ کو کیا کرتا ہے؟ چینج کرتا ہے. وہ کس طریقے سے چینج کرتا ہے؟ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ جو الگ کی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق, اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے تم اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے ہمارے علم کی؟ اللہ ہے, اللہ نے علم کو پیدا کیا, اب اللہ کا نام لے کے پڑھو. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پہلے پیدائش ہوئی اور اب ہم اس علم کو کیا کرتے ہیں؟ حاصل کر. دونوں اپروچ میں بہت بڑا فرق ہے. یہاں پر اس کے ڈیٹیلز میں جانے کو ٹائم نہیں ہے, لیکن اپلیکیشن پارٹ میں یہ ہے کہ جب آپ نے اسٹارٹنگ پوائنٹ میں خدا کو انکار کیا, خدا کو نہیں مانا, اس کی جگہ پہ عقل اور مشاہدے کو رکھا, تو آپ خدا کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں. ہم اپنے علم میں یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اللہ پر بسم ربک, رب کے نام سے پر مان لیا اللہ کو. ہمارے علم کے حصول کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اللہ کو ماننا ہوتا ہے. پھر ہم علم کیوں حاصل کریں؟ علم کا مقصد تو حقیقت کو جاننا ہے, اور سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو پھر ہمارا علم کا آگے مقصد کیا ہے؟ علم کا آگے مقصد یہ ہے کہ ہم علم الیقین کو حاصل کریں, کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ اپنے علم کے ذریعے یقین کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے چلے جائیں. دونوں میں ڈفرینس ہے, بہت بڑا ڈفرینس ہے. آپ کی شروعات مشاہدے سے شروع ہوتی ہے. آپ کی شروعات جب مغرب میں اور سیکولر ایجوکیشن میں آپ کی شروعات شک سے شروع ہوتی ہے. آپ ڈاؤٹ کرتے ہر چیز کے اوپر, آپ ڈیمانڈ کرتے کہ آپ مشاہدہ کریں. اور یہاں پر شروعات کس سے ہوتی ہے؟ یقین سے ہوتی ہے, اور یقین کو ہم جو ہے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھو گے کہ سائنس کے نتیجے میں آج کے دور کا جو انسان ہے, جس کے اندر امپریسزم کا دور ہے, وہ ہر چیز کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ ثبوت مانگ رہا ہے. آپ کو کوئی آپ کا بہت ہی اچھا دوست ہے, بہت سچا بھی دوست ہے, آپ کو کوئی ایک عجیب سی بات کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی دکھا ثبوت کیا ہے. مانگتے کہ نہیں؟ ہمارا یقین ختم ہو چکا ہے, ہمارا بھروسہ کس پہ ہے؟ شواہد کے اوپر ہے. تو یہاں پر یہ جو ڈفرنس ہے, جو نتیجہ اس میں پیدا ہوتا ہے, یہ پورے بچے کو الگ راہ پہ ڈال دیتا ہے. اگر شک میں مبتلا ہے تو پوری چیز جو ہے شک کے, اور جس کو ہم اسکیپٹزم کہتے ہیں, اسی میں چلی جاتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, کہ یہ جو حق ہے یہ اللہ کی طرف سے, اور تم شک میں مبتلا ہونے والے نہ ہو. یہ اگین ایک ڈفرنس ہے جس کو جو ہم کو اوور کم کرنا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے جو بچے ہمارے تعلیمی اداروں سے نکلیں گے وہ یقین اور ایمان کے ساتھ نکلیں گے. وہ بچہ جتنا علم حاصل کرے گا وہ اپنے یقین اور ایمان میں بڑھتا چلا جائے گا, اور اس کا یہ علم اس کے اللہ کی قربت کا باعث بنے گا. یہ اس کو اونچائی کی طرف لے جائے گا. اس کے بالمقابل مغرب کا جو علم ہے اس کو شک میں مبتلا کرے گا, اور اس کی علم کی راہ میں چلا ہوا ہر قدم اس کو شک سے اللہ کی طرف سے کیا کرتے جائے گا؟ دور کرتے. تو یہ اگین ایک بہت بڑا جو ہے ڈفرنس ہے. اسی چیز کو اللہ نے کہا کہ شک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو شک کا نتیجہ بل ہم فیہ شک یلعبون,
کہ یہ جو یقین نہیں کر رہے اس کی وجہ سے یہ دنیا کے کھیل میں پڑے ہوئے. چونکہ یقین نہیں ہے اب دنیا کیا ہے, کھیل تماشا بن چکی ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک علم کا ایک کلیئر کٹ آبجیکٹیو ہے. وہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ علم کے نتیجے میں یقین بڑھے اور علم کے نتیجے میں ہمیں معرفت الہی حاصل ہو, کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بنیں. اور یہ یقین جیسے جیسے ہمارا بڑھتا جائے گا, نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جتنا آپ کا ایمان بڑھے گا نتیجہ آپ کا اخلاق اس سے کیا ہوگا, بہتر ہو. ایمان کا راز تعلق اس سے اخلاق سے ہے. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ جو معرفت الہی ہے اس کا ذریعہ ہم علم کو سمجھتے ہیں. تو پھر جب معرفت الہی کا جو ذریعہ علم کو سمجھتے تو کیا ہم وہی کے سورس کو اور اس دنیاوی علم کے سورس کے اندر ڈسکرمنیٹ کرتے؟ قرآن ہم کو کیا یہ تعلیم دیتا ہے کہ بھئی دینی تعلیم کچھ اور ہے اور دنیاوی تعلیم کچھ اور ہے. یہ ڈائکوٹومی ہے. یہ موجودہ دور میں اور سیکولر ایجوکیشن کی ڈائکوٹومی ہے کہ جس میں تفریق کی گئی کہ دینی تعلیم ایک چیز ہے اور دنیاوی تعلیم دوسری چیز ہے. یہ ڈائکوٹومی اسلامی علم کے فلسفے میں نہیں پائی جاتی. کیوں نہیں پائی جاتی؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے, مومنین کے بارے میں کیا فرماتا ہے, جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ علم, کیا کر رہا ہے, آسمان اور زمین کی ساخت پر غور و فکر کرتا ہے. اور وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول نہیں اور بے مقصد نہیں بنایا, تو پاک ہے اور اس بات سے کہ تو کوئی بیکار کام کرے, بس اے رب العالمین ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا. مطلب دنیاوی علم, اب ہم فار لنگوسٹک پرپز الفاظ کے ہم استعمال کریں کہ دنیاوی علم بھی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور یہ وحی کا علم بھی اللہ کو پہنچنے کا. 3 ایکسس ہے انسان کے پرسنالٹی کے جس کے اوپر ہم کو ایز اے اوور آل کام کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک عقل دی ہے جس سے وہ کریٹیکلی تھنک کرتا ہے. تو وہ ہم کو ڈیولپ کرنا ہے کہ بچے کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہو. کریٹیکل تھنکنگ کے اندر سب سے مین چیز ہے سوال کو کرنا اور پھر سوال کو برداشت کرنا, ہے نا. ہم خود سوال کریں اور جب کوئی ہم سے سوال کرے تو ہمارے اندر اس کی برداشت کی کیا ہونی چاہیے, قوت. تو کلاس روم کے اندر ایک کریٹیکل تھنکنگ کا ماحول پیدا کرنا. دوسری چیز ہے کہ بچوں کے اندر اخلاقی حص کو پروان چڑھانا. اس تو موجود ہے لیکن جب بچہ کوئی غلط کام کرے تو اس کو بتائے کہ بھئی اخلاقی حص آپ کی اس کے بارے میں کیا کرتی. کوئی بچہ کسی کو مارے, کسی کو گالی دے تو آپ اس کے اخلاقی پہلو کو اس کو کیا کریں, واضح کریں. اور تیسرا پہلو جو انسان کی پرسنالٹی کا ہے یہ اس کی جمالیاتی حصہ, یہ اس کا اپریسیشن آف آرٹ اینڈ بیوٹی. یہ تیسری چیز بھی ہم کو اس کو یہ کرنی ہے کہ بھائی دنیا میں چیزیں صرف صحیح غلط اور عقل کے حساب سے کاسٹ ٹو بینیفٹ ریشو میں نہیں دیکھی جاتی ہے نا. کچھ چیزیں جو ہے خوبصورتی کی بنیاد پر بھی کی جاتی ہے نا. ابھی ہمارے ادھر کچھ لوگ کہ شاہ جہاں نے تاج محل کیوں بنایا ہے نا, اتنے پیسے خرچہ کیا. ابھی ہم کو یہی نہیں سمجھ رہا کہ جمالیاتی حص ہے. ایک کہنے والے نے, تاج محل کو دیکھنے والے نے یہ کہا کہ میں نے جب تاج محل کو پہلی بار دیکھا تو میں دم بخود رہ گیا کہ یہ کوئی الگ چیز ہے. اب ہماری جمالیاتی حص کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ جس کو دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں, اپریشیٹ نہیں کر پائے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر ہم جمالیاتی حص کو بھی کیا کریں, پیدا کریں. یہ 3 اس کے جو انٹرنل ڈائمنشن ہے جس کو ہم کو ڈیولپ کرنا ہے. آخر میں لاسٹ چیز یہ ہے کہ 3 چیزیں بچوں کے اندر ایسی ہے جس کے اندر ہم کو جو ہے ان کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک چیز جو ہے کریٹیکل تھنکنگ ہے, دوسرا کانفیڈنس ہے. بچے کا اگر کانفیڈنس مضبوط ہو گیا تو زندگی میں کچھ کر نہیں پائے گا. اور تیسری چیز کریٹیوٹی ہے. آج کے زمانے میں اس سے پہلے بھی ایک ڈسکشن میں کہہ چکا ہوں بات کہ فیوچر جو ہے روٹین ورک کا نہیں ہے. فیوچر صرف انہی لوگوں کا ہے جو تخلیقی ذہن رکھتے ہیں. تو بچوں کے اندر کریٹیوٹی کو پیدا کرنا ہے, اس کے کانفیڈنس کو انٹیکٹ رکھنا ہے. کانفیڈنس بڑھا ہے لیکن ایٹ لیسٹ کو نیچے نہ کرے. اور تیسرا اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی جو ہے اس کو. میں آخر میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ اس ناچیز کو سنا. اور میں اس امید کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ گفتگو جو آج ہم نے کی یہ ہمارے ادارے میں علمی سفر کا نقطۂ آغاز ہوگا, ہے نا. یہاں سے ہم شروع کریں گے اور یہاں پر بہت ساری چیزیں جو اجمالی طور پر اور ہیڈر کے طور پر جو ہے آپ کے سامنے کیا ہے کی گئی ہے, لیکن یہ اہم ہے کہ اس کے اوپر آپ آپس میں گفتگو کریں.
آپ کو کچھ باتیں صحیح لگی ہوں گی, کچھ باتیں غلط لگی ہوں گی. میں نے آپ کو کریٹیکل تھنکنگ بچوں میں پیدا کرنا ہے. پہلے آپ کو کریٹیسائز کر لیجیے جو سن کے گئے کہ بھائی اس میں یہ مجھے کیا لگا ہے, غلط لگا, آپس میں اس پہ گفتگو کیجیے. اور اس میں آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے عمل کو جو علم کے مطابق بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.